اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا جناح علیکم فیما عرضتم به من خطبۃ النساء او اکننتم فی انفسکم۔ یہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 235 ہے۔ اللہ تبارک و تعالی کا ارشاد مبارک ہے کہ جو عورتیں عدت وفات میں ہے انہیں نکاح کا پیغام دینے کے بارے میں اگر کوئی بات اشارتاً کہہ دو یا اپنے دل میں پوشیدہ رکھو تو تم پر کوئی گناہ نہیں ہوگا۔ علم اللہ انکم ستذکرونہن، اللہ جانتا ہے کہ تم ان سے نکاح کا خیال تو دل میں لاؤ گے، لیکن یاد رکھو کہ خفیہ خفیہ ان سے نکاح کا قول و اقرار نہ کر بیٹھو۔ ہاں اگر قاعدے کے موافق کوئی بات کہہ دو تو کوئی حرج نہیں، مگر نکاح کا عزم اس وقت تک نہ کرو جب تک کہ عدت پوری نہ ہو جائے۔ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي أَنفُسِكُمْ فَاحْذَرُوا، اور یاد رکھو کہ جو کچھ تمہارے دلوں میں ہے اللہ اسے خوب جانتا ہے۔ گویا زمانہ عدت میں معتدہ کو صراحتاً نکاح کا پیغام دینا جائز نہیں۔ اگلی آیات 31ویں رکوع کے ابتداء میں اللہ کا ارشاد مبارک ہے، لا جناح علیکم ان طلقتم النساء ما لم تمسوهن او تفرضوا لهن فریضہ، اگر تم اپنی بیویوں کو ایسی حالت میں طلاق دے دو کہ نہ تم نے ان کو ہاتھ لگایا ہو اور نہ ان کے لیے کچھ مہر مقرر کیا ہو تو ایسی صورت میں تم پر مہر کے بارے میں کوئی گناہ نہیں، البتہ انہیں قاعدے کے مطابق کچھ نہ کچھ دے دو۔ صاحب استطاعت اپنی وسعت کے مطابق اور تنگ دست اپنی حیثیت کے مطابق کچھ نہ کچھ ضرور دے دے۔ حقا علی المحسنین، یہ نیک آدمیوں پر ایک لازمی حق ہے۔ وَإِن طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ إِلَّا أَن يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ، اور اگر مہر معین ہوا تھا تو مقرر شدہ مہر کا نصف مرد کے ذمہ واجب ہوگا، البتہ اگر عورت معاف کر دے یا مرد پورا مہر دینے کے لیے آمادہ ہو جائے تو یہ تقوی کے زیادہ قریب ہے۔ وَلَا تَنْسَوْا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ، اور آپس میں فراخ دلی کا برتاؤ کرنا مت بھولو، جو عمل بھی تم کرتے ہو اللہ یقیناً اسے دیکھ رہا ہے۔ یعنی فریقین کو علیحدگی کے وقت بھی آپس میں فضل و احسان کا معاملہ کرنا چاہیے تاکہ یہ طلاق دو افراد اور دو خاندانوں میں مستقل عداوت کا ذریعہ نہ بن جائے۔ اگلی آیت میں اللہ کا ارشاد مبارک ہے، حافظوا علی الصلوات والصلاة الوسطی وقوموا للہ قانتین، تمام نمازوں کی عموماً اور درمیانی نماز کی خصوصاً حفاظت کیا کرو اور اللہ کے سامنے عاجز بن کر کھڑے ہوا کرو۔ نکاح، طلاق اور مہر کے مسائل کے ذکر کے درمیان نماز کا ذکر اس لیے ہے کیونکہ نماز انسان کی ایسی اخلاقی اور روحانی تربیت کرتی ہے جس کی وجہ سے اختلافی معاملات میں بھی نیکی، عدل اور تقوی کی راہ پر چلنا آسان ہو جاتا ہے۔ پھر نماز کی حفاظت کے حکم میں درمیانی نماز یعنی عصر کی نماز کا خاص طور پر اس لیے ذکر کیا گیا کہ عام طور سے اس وقت لوگ اپنا کاروبار سمیٹنے میں مشغول ہوتے ہیں اور اس مشغولیت میں بے پرواہی ہونے کا امکان زیادہ ہے، اور اسلامی عبادات میں نماز وہ عبادت ہے جس کا چھوڑنا کسی حالت میں جائز نہیں، سفر ہو یا حضر، جنگ ہو یا امن، صحت ہو یا بیماری، ہر حالت میں بالغ مرد اور عورت پر نماز پڑھنا فرض ہے۔ اگلی آیت میں اللہ کا ارشاد ہے، والذین یتوفون منکم ویذرون ازواجا وصیۃ لازواجہم متاعا الی الحول غیر اخراج، اور تم میں سے جو لوگ وفات پا جائے اور اپنے پیچھے بیویوں کو چھوڑ جائے تو ان پر لازم ہے کہ وہ ان کے لیے 1 سال تک نان و نفقہ اور گھر سے نہ نکلنے کی وصیت کر جائے۔ ہاں اگر وہ عورتیں خود ہی چلی جائے اور دستور کے مطابق اپنے بارے میں کوئی فیصلہ کر لے تو اس کا تم پر کوئی گناہ نہیں، اللہ سب پر غالب اور حکمت والا ہے۔ بیوہ کی عدت ابتدائی اسلام میں 1 سال تھی، چونکہ میراث کے احکام ابھی نازل نہیں ہوئے تھے اس لیے شوہر کو حکم دیا گیا کہ وہ بہر صورت عورت کے لیے نان نفقہ اور گھر کی وصیت کر جائے۔ جب میراث کے احکام نازل ہو گئے سورہ نساء میں تو وصیت کا حکم منسوخ ہو گیا اور یوں ہی عدت وفات 4 ماہ 10 دن مقرر ہونے سے
1 سال کا حکم بھی منسوخ ہو گیا۔ گویا اس امت پر اللہ تعالیٰ کے احسانات میں سے ایک بڑا احسان یہ ہے کہ اس نے اپنے احکام کھول کھول کر بیان کر دیے ہیں۔ 31ویں رکوع کے اختتام تک ازدواجی زندگی کے بارے میں جو ہدایات دی گئی ان پر عمل کرنے سے مسلمانوں کے تعلقات مضبوط بنیادوں پر استوار ہو سکتے ہیں اور داخلی امن کے بعد وہ خارجی سیاست اور حالات پر توجہ دے سکتے ہیں۔ جہاد اور قتال خارجی سیاست کا ایک اہم شعبہ ہے جس کے لیے مسلمانوں کو ذہنی طور پر تیار کرنے کے لیے 32ویں رکوع میں 2 قصے بیان کیے جا رہے ہیں۔ پہلا قصہ الم تر الی الذین خرجوا من دیارہم وہم الوف حذر الموت، کیا تمہیں ان لوگوں کا حال معلوم نہیں ہوا جو موت سے بچنے کے لیے اپنے گھروں سے نکل آئے اور وہ ہزاروں کی تعداد میں تھے۔ فقال لهم اللہ موتوا، چنانچہ اللہ نے ان سے کہا مر جاؤ، پھر انہیں زندہ کیا۔ حقیقت یہ ہے کہ اللہ لوگوں پر بہت فضل فرمانے والا ہے، لیکن اکثر لوگ شکر ادا نہیں کرتے۔ پہلا قصہ ایسی قوم کا ہے جو طاعون کی بیماری پھیل جانے کے بعد موت کے ڈر سے گھروں کو چھوڑ کر بھاگ کھڑی ہوئی تھی، لیکن یہ فرار انہیں موت سے نہ بچا سکا۔ اس قصے سے یہ سبق ملتا ہے کہ کوئی تدبیر انسان کو تقدیر سے نہیں بچا سکتی۔ موت اور زندگی، صحت اور بیماری سب اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ اگر کسی بستی یا شہر میں وبائی امراض پھیل جائے تو وہاں سے بھاگ کر دوسری جگہ جائز نہیں، یوں ہی بار والوں کو اس بستی میں داخل ہونے سے منع کیا گیا ہے۔ جیسے موجودہ دور کے اندر جو وبا کرونا کی چل رہی ہے، اس صورتحال میں بھی ہمارے لیے یہی حکم ہے کہ ہم تدبیر کے ساتھ ساتھ تقدیر پر بھی ایمان رکھیں، تدبیریں اختیار کریں، تدابیر کریں، ظاہری اسباب کو اپنائیں، لیکن تقدیر پر بھی ایمان رکھے کہ موت بہرحال آئے گی، چاہے کسی کو کرونا ہو یا نہ ہو۔ موت تو آ کر رہنی ہے، جس کا جو وقت ہے وہ اپنے وقت مقررہ پر جائے گا۔ اللہ تعالی ہمیں ایمان والی زندگی عطا فرمائے اور ایمان والی موت خاتمہ بالخیر ہمارا فرمائے۔ اگلی آیت میں اللہ تبارک و تعالی کا ارشاد مبارک ہے الم تر الی الملأ من بنی اسرائیل من بعد موسیٰ، کیا تمہیں موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد بنی اسرائیل کے گروہ کے اس واقعے کا علم نہیں ہوا جب انہوں نے ایک نبی سے کہا تھا کہ ہمارا ایک بادشاہ مقرر کر دیجئے تاکہ اس کے جھنڈے تلے ہم سب اللہ کے راستے میں جنگ کر سکیں۔ چنانچہ ان کے نبی سمویل علیہ السلام نے کہا کہ تم لوگوں سے یہ بات کچھ بعید نہیں کہ تم پر جنگ فرض کی جائے تو تم نہ لڑو۔ قالوا وما لنا الا نقاتل فی سبیل اللہ وقد اخرجنا من دیارنا وابنائنا، انہوں نے کہا بلا ہمیں کیا ہو جائے گا جو ہم اللہ کے راستے میں جنگ نہ کریں گے، حالانکہ ہمیں اپنے گھروں اور اپنے بچوں کے پاس سے نکال باہر کیا گیا ہے۔ پھر ہوا یہ کہ جب ان پر جنگ فرض کی گئی تو ان میں سے تھوڑے لوگوں کو چھوڑ کر باقی سب پیٹ پھیر گئے، اور اللہ ظالموں کو خوب جانتا ہے۔ وقال لهم نبيهم ان اللہ قد بعث لكم طالوت ملکا، اور ان کے نبی نے ان سے کہا اللہ نے تمہارے لیے طالوت کو بادشاہ بنا کر بھیجا ہے۔ کہنے لگے بلا اس کو ہم پر بادشاہت کرنے کا حق کہاں سے آ گیا؟ وَنَحْنُ أَحَقُّ بِالْمُلْكِ مِنْهُ وَلَمْ يُؤْتَ سَعَةً مِنَ الْمَالِ، ہم اس کے مقابلے میں بادشاہت کے زیادہ مستحق ہے اور اس کو تو مالی وسعت بھی حاصل نہیں۔ قال ان اللہ اصطفاہ علیکم وزادہ بسطۃ فی العلم والجسم، نبی نے کہا اللہ نے ان کو تم پر فضیلت دے کر چنا ہے اور انہیں علم اور جسم میں تم سے زیادہ وسعت عطا کی ہے۔ واللہ یؤتی ملکہ من یشاء، اور اللہ اپنا ملک جس کو چاہتا ہے دیتا ہے، اور اللہ بڑی وسعت والا اور بڑا علم رکھنے والا ہے۔ گویا اس آیت مبارکہ سے صاف واضح ہے کہ امارت اور قیادت نہ تو وراثت میں ملتی ہے اور نہ ہی ثروت اور غنا کی وجہ سے کوئی شخص اس کا حقدار ہے۔ حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ امیر المؤمنین کے اندر 3 صفات ضروری ہے۔ نمبر 1 وہ دیندار ہو، نمبر 2 وہ سیاست سے واقف ہو، اور نمبر 3 اس کے اندر ہمت ہو۔ فلما فصل طالوت بالجنود قال ان اللہ مبتلیکم بنہر، چنانچہ جب طالوت لشکر کے ساتھ روانہ ہوا تو اس نے لشکر والوں سے کہا کہ اللہ ایک دریا کے ذریعے سے تمہارا امتحان لینے والا ہے، جو شخص اس دریا سے پانی پیے گا وہ میرا آدمی نہیں ہوگا، اور جو اس سے نہیں چکے گا وہ میرا آدمی ہوگا۔
الا یہ کہ کوئی اپنے ہاتھ سے ایک چھلو بھرے تو اس میں کوئی حرج نہیں۔ پھر ہوا یہ کہ اس میں سے تھوڑے آدمیوں کے سوا باقی سب نے اس دریا سے خوب پانی پیا۔ چنانچہ جب وہ یعنی طالوت اور اس کے ساتھ ایمان رکھنے والے دریا پار اترے تو یہ لوگ جنہوں نے طالوت کا حکم نہیں مانا تھا کہنے لگے آج جالوت اور اس کے لشکر کا مقابلہ کرنے کی ہم میں بالکل طاقت نہیں، مگر جن لوگوں کا ایمان تھا وہ اللہ سے جا ملنے والے تھے، انہوں نے کہا نہ جانے کتنی چھوٹی جماعت ہے جو اللہ کے حکم سے بڑی جماعت پر غالب آئی ہے۔ کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرۃ باذن اللہ واللہ مع الصابرین، اور اللہ ان لوگوں کا ساتھ ہے جو صبر سے کام لیتے۔ چنانچہ انہوں نے اللہ کے حکم سے ان جالوت کے ساتھیوں کو شکست دی۔ وقتل داود جالوت وآتاہ اللہ الملک والحکمت وعلمہ مما یشاء، اور داؤد علیہ السلام نے جالوت کو قتل کیا اور اللہ نے اس کو سلطنت اور دانائی عطا کی اور جو علم چاہا اسے عطا فرمایا۔ اگر اللہ لوگوں کو ایک دوسرے کے ذریعے سے دفاع نہ کرے تو زمین میں فساد پھیل جائے، لیکن اللہ تمام جہانوں پر بڑا فضل فرمانے والا ہے۔ گویا دوسرا قصہ طالوت کا ہے کہ جن کی قیادت میں جہادی صفات سے مالا مال تھوڑے سے لشکر نے اپنے سے کئی گنا بڑے لشکر کو شکست دی، اور انہی کے لشکر میں حضرت داؤد علیہ السلام تھے جنہوں نے جالوت کو قتل کیا، اور اس طرح مسلمانوں کو فتح نصیب ہوئی۔ اس کے بعد طالوت نے اپنے بیٹی کا نکاح حضرت داؤد علیہ السلام سے کر دیا، اور ان کی وفات کے بعد ہی آپ بنی اسرائیل کے بادشاہ منتخب ہوئے، اور اللہ تعالی نے حضرت داؤد علیہ السلام کو نبوت بھی عطا فرمائی۔ یہ قصہ ایسا تھا کہ خود بنی اسرائیل کے بھی صرف خواص ہی کے علم میں تھا، عوام اس سے بے خبر تھی۔ آپ علیہ السلام کے زبان اطہر سے اس بولے بسرے قصے کو بغیر کسی کمی بیشی کے سنانا یہ آپ کی رسالت کی ایک بڑی دلیل ہے۔ اسی لیے اس قصے کے آخر میں فرمایا گیا یہ اللہ تعالیٰ کی آیتیں ہیں جو ہم آپ علیہ السلام پر ٹھیک ٹھیک پڑھ کر سناتے ہیں، وَإِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ، اور بلا شبہ آپ علیہ السلام ہمارے رسولوں میں سے ہے۔ اور اسی آیت پر دوسرے پارے کا اختتام ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں قرآنی تعلیمات پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔